بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں یا جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، یا فقر و فاقہ کی زندگی ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشانی ہے، تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ دو وظائف شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بزرگوں کے مجرب معمولات میں سے مجرب وظیفے ہیں، اور الحمدللہ میرا بھی یہ معمول ہے، میں بھی ان کو پڑھتا ہوں۔ تو ان وظائف کو کس وقت پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ دونوں قرآنی وظائف ہیں، اور اس کے ساتھ آخر میں ایک دعا شیئر کرنے جا رہا ہوں جو حدیث مبارکہ میں جس دعا کا ذکر ہے، اور اس کے حوالے سے یہ دعا بھی بہت ہی پاورفل ہے۔ تو یہ تینوں دعائیں اور وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 62 آیت نمبر 62، اس کو فجر کی نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود شریف، چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹے درود شریف ہیں، یہ چھوٹے درود شریف 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی پڑھنا چاہے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو دعا کے اول آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور پھر یہ دعا اس کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 62 ہے، 62۔ اس کو آپ 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اپنا معمول بنا لیں، اس کو فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ اور فجر کی نماز سے پہلے کا اور فجر کے بعد کا وقت، سورج طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کا رزق اپنی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں، فرشتے لوگوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو ان کا آج کا رزق دے دیں، تو اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ وظائف ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے رزق کا انتظام فرمائیں گے اور خیر و برکت ہوگی۔ تو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 62، آیت نمبر 62، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اس کو 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اسی طرح سورۃ الشورى، اس کی آیت نمبر 19 ہے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ یہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور یہ آیت اور یہ دعا اس کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا، رزق کے دروازے کھولے گا، اور انشاءاللہ کاروبار میں، گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ ہمارے ساتھ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے، اور بتاتے تھے کہ یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس کو 70 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ تو یہ بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور حصہ بنا لے، تو انشاءاللہ ان دونوں دعاؤں کی برکت سے، دونوں وظائف کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غربت کو ختم فرمائیں گے۔ آپ کی جاب کے مسائل ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ حل ہوں گے۔ آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ زندگی بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ تو ان دعاؤں کا آپ معمول بنا لیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک دعا ہے
اس دعا کو بھی اگر آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، یعنی آپ اگر ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اپنی دعا میں بھی اس دعا کو شامل کر لیں اور اس دعا کا وظیفہ پڑھ لیں۔ اس دعا کو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، والآخر 3 مرتبہ درود شریف، اور 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی رزق کے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی آمدن پر کفایت عطا فرمائیں گے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو آپ اپنا معمول بنا لیں، ہر دعا میں اس دعا کو بھی پڑھیں اور نماز کے بعد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، والآخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے، قرض سے خلاصی نصیب فرمائیں گے۔ اگر آپ پر قرضہ ہے کسی قسم کا بھی تو انشاءاللہ اس قرضے کی ادائیگی کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ تو یہ 3 مجرب دعائیں، مجرب وظائف ہیں، ان کو اپنا معمول بنائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری طبیعت تقریباً 1 ہفتے سے ناساز ہے اور گلا بھی خراب ہے، گلے میں بھی تکلیف ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔